بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اچھا، مجھے کمنٹ آیا تھا، اور جو اس میں یوٹیوب کے کمنٹس ہوتے ہیں اس میں آیا تھا، اور پھر میری کچھ فرینڈس نے واٹس ایپ پہ بھی مجھے جو ہے یہ کہا کہ کتاب کے تو انٹروڈکشن آپ نے بہت اچھا دیا ہے، اور ہمیں آپ اس میں سے کچھ پڑھ کے بھی سنائیں۔ تو پھر آج میں آپ کو اس میں سے ایک بہت مزے کا سناتی ہوں۔ یہ ہے میری کتاب زندگی خوبصورت ہے، اور خوبصورت زندگی میں سے ایک اقتباس میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہوا کی کتنی آواز ہے؟ یہ ہے جناب پھول، پانی اور ستار۔ تو یہ پشاور میٹرک بورڈ میں ہماری 10ویں پوزیشن آئی تو اسکالرشپ ملا، بہت خوشی ہوئی۔ رقص، موسیقی اور مصوری سے بہت لگاؤ تھا۔ پاس پڑوس کوئی تھا نہیں، گھر بہت وسیع علاقے پر تھا، یعنی گھر کی عمارت بیچوں بیچ کی بند نہیں ہو سکتی کھڑکی۔ آج بہت تیز ہوا ہے، اور اگر آپ کو ہوا کی آواز آ رہی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اچھا جناب، پاس پڑوس کوئی تھا نہیں، گھر بہت وسیع علاقے پر تھا، یعنی گھر کی عمارت بیچوں بیچ، اور پھر برآمدہ، صحن اور چاروں طرف لان، پیچھے کھیت، پھولوں کی کیاریاں جن میں گلاب سر فہرست اور موتیا، رات کی رانی دن کا راجہ، نرگس اور بے شمار سیزنل پھول جو تھے، موسمی پھول، وہ لگے ہوئے تھے۔ انجیر، شہتوت، مالٹے، انار، انگور، لوکاٹ کے درخت، اور وہ یوکلپٹس کے درخت ہیں، انہوں نے تو پورا ہمارے ایک لان کو باؤنڈری کیا ہوا تھا۔ اور جناب اس میں لوکاٹ کے درخت اس خوبصورت ماحول میں، اگر آپ نے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے سرس کا درخت دیکھا ہوگا، اور انگلش میں بھی اس کو سرس ہی کہتے ہیں، بہت بڑا گھنا درخت ہے، اور اس میں جو ہے کہاوت یہ ہے، کہاں تک حقیقت ہے معلوم نہیں، کہ جس گھر میں سرس ہوتا تھا تو وہاں چور نہیں آتے تھے۔ تو خیر ہمارے گھر تو کبھی آئے نہیں، ہم لوگ تھے کنٹونمنٹ میں، اور نہ ان چیزوں پہ ہمارا کوئی اعتقاد ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اتنا بڑا سرس کا درخت تھا اس میں میرا جھولا پڑا ہوا تھا، اور میں اس میں جھولتی تھی۔ تو سوچئے کتنا خوبصورت ماحول تھا کہ سبزہ بھی تھا، پھلوں کے درخت بھی تھے، پھولوں کے درخت بھی تھے، اور اس میں ظاہر ہے پھر پرندے بھی آتے تھے نا۔ تو اور جناب درخت میں میرا پڑا جھولا، اتنے خوبصورت رومانوی ماحول میں کوئی موسیقی سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ بھائی ہارمونیم، ماؤتھ آرگن اور بانسری بہت اچھی بجاتے تھے، آواز بھی بہت اچھی تھی ان کی، ہمیں ان سے گانے سن کے بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت ان کی آواز میں بہت رچاؤ بھی تھا، لوچ بھی تھا، اور گاتے بھی بہت دل سے تھے۔ ہمیں بھی ان سب کا بہت شوق تھا، لہٰذا جب اسکالرشپ ملا تو ہم نے امی سے کہا کہ بھائی امی میں ستار خریدوں گی۔ امی نے کہا سونے کی چوڑیاں بنوا لو، بجائے ستار جیسی فضول چیز کے۔ ان کی اس بات سے بے حد تکلیف ہوئی، اور دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ بھلا سونے کی بھی کوئی وقت ہے؟ ہم نے ضد پکڑ لی اور ستار خرید لیا۔ بجانا سیکھنے کے لیے بھی ایک استاد رکھ لیے۔ امی کو بہت معاف کیجیے گا، امی کو بہت سخت ناپسند تھا۔ کہتی تھیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سید ہیں یا بھانڈ میراثی۔ شوق جنون نے بہت جلدی راگ ایمن، انترا اور استائی سکھا دیا۔ اپنے باغ میں پھول اور سبزے کے درمیان بجاتے بہت سرور آتا۔ ایمن کہاں گیا بھائی؟ ہاں، ایمن کا انترا اور استائی سکھا دیا، اپنے باغ میں پھول اور سبزے کے درمیان بجاتے بہت سرور آتا۔ نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا،
کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑے، جیسے بتایا نا کہ بہت بڑے علاقے میں، وسیع ایریا میں تھا، اور میں جو ہے نا ہمارے کوئی نیبرز بھی نہیں تھے، کوئی محلہ بھی نہیں تھا، مال روڈ کی بات ہے، اور نہ کوئی اس زمانے میں اتنی آبادی تھی، تو بہت ہی بس اپنے گھر میں ناچو گاؤ شور مچاؤ، آپ کی آواز کہیں باہر نہیں جا سکتی تھی، تو اس لیے ہمیں اطمینان ہوتا تھا۔ باغ میں پھول اور سبزے کے درمیان بجاتے تو بہت سرور آتا، نہ کوئی دیکھنے والا نہ سننے والا۔ کینسر کی وجہ سے کچھ عرصے بعد امی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے بعد ستار کو ایک طرف رکھ دیا اور پھر کبھی نہیں بجایا۔ مگر تھا بہت عزیز۔ پھر ہماری شادی ہو گئی۔ ستار پشاور میں ہی رکھا رہا۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے نگری نگری پھرا مسافر، پھر بچے اپنے اپنے راگ الاپنے لگے، اور یوں ڈھیروں سال بیت گئے۔ ہم کراچی آ گئے۔ شرافت، دیانت داری اور سادہ لوہی سے رؤف صاحب نے بہت نقصان اٹھایا، یعنی میرے شوہر نے۔ کوئی کام نہ چلا۔ بالآخر رؤف صاحب نے عمان آرمی میں پاکستانی فوج کی طرف سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ آخری دفعہ پشاور جا رہے تھے تو ہم لوگ کراچی میں تھے، اس وقت کراچی آ چکے تھے نا، تو آخری دفعہ پشاور جا رہے تھے تو میں نے ان سے 3 چیزوں کی فرمائش کی کہ پشاور سے میرے لیے کیا لے کر آئیں۔ پھول، پینے کا میٹھا پانی پشاور کا، اور میرا ستار۔ پشاور میں ہمارے گھر کی فضا مہکتی رہتی تھی، جس کو کراچی میں ترستی تھی۔ پھول اس لیے منگائے کہ وہاں کی خوشبو، وہاں کی مہک پشاور کی جو تھی وہ دل میں بسی ہوئی تھی، بہت یاد آتی تھی۔ کراچی کے پانی سے میری پیاس نہیں بجھتی تھی۔ 8 سال میں کراچی کا پانی پیا، لیکن میری پیاس نہیں بجھی، اور مجھے طلب اپنے میٹھے پانی پشاوری کی تھی۔ تو اس لیے میں نے رؤف صاحب سے کہا کہ ہمارے باغ کے پھول لائیے گا، اور میٹھا پانی وہاں کا پشاور کا لائیے گا، اور جناب اور کیا لائیے گا، کولر میں پانی۔ رؤف صاحب، ہاں جی، پشاور کا میٹھا پانی اور میرا پیارا ستار، یعنی پھول، پانی اور ستار۔ رؤف صاحب کی محبت کو سلام۔ ڈھیر سارے تازہ گھر کے پھولوں کا گلدستہ، کولر میں پانی، اور پٹیوں میں بندھا شکستہ ستار لے کر آئے۔ کیونکہ پشاور سے یہ سب چیزیں ٹرین میں لے کر آ رہے تھے، تو راستے بھر مسافر متاثر اور خوش ہوتے رہے جب وہ پھولوں کو تازہ رکھنے کے لیے رؤف صاحب پانی کے چھینٹے دیتے، اور یہ جان کر کہ عجیب میاں بیوی ہیں، پشاور سے عورتیں کپڑا، برتن، میک اپ کا سامان منگاتی ہیں، یہ کیسی عورت ہے کہ جسے پھول، پانی اور ستار چاہیے، اور یہ کیسا عاشق اور مرد مجاہد ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی محبت اور خیال سے لے کر جا رہا ہے۔ کراچی پہنچے تو رشتہ دار اور محلے دار بھی انگشت بدندہ تھے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک نہ سمجھ میں آنے والی محبت تھی۔ پانی پیا تو پیاس بجھی، پھول سونگھے تو روح سرشار ہوئی، اور ستار دیکھا تو امی بہت یاد آئی۔ آج تک وہ ستار رکھا ہے، مگر بینا کے سب تار ٹوٹ گئے۔ ماضی کی سچی مخلص محبتیں، چاہتیں ہی اب سرمایہ حیات ہیں۔ اور یہ چند انگلش کی لائنیں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے میں نے کہی ہیں۔ You've held my hand. You've held my heart. We've shared our lives for so many years. Yet for a moment we'll have to part. I'll cherish your memories until we share our lives again. Miss you, my dear husband. تو یہ تھی پھول، پانی اور ستار۔ اس کتاب میں سے ایک میرا اقتباس تھا جو کہ میں نے آپ کی فرمائش پہ اس کو پڑھ کے سنایا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اس کے بعد ہم یہ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔
انشاءاللہ پھر جلدی دوسری ویڈیو بناؤں گی، اور آپ کے تعاون کی منتظر رہوں گی، آپ کے کمنٹس کی منتظر رہوں گی۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں میری ہمت بندھاتے ہیں، اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناؤں۔ تو اپنا خیال بہت رکھیے گا، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔